مالو جا کے ہرس اور لالچ نے جہاں ہمارے لیے اور دوسرے مسائل پیدا کیے ہیں، وہیں پر ہمارے معاشرے میں حسد اور نظر بد یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہر آئے دن ہمیں نئے نئے واقعات ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں پر ایک بہت ہی قابل اور باصلاحیت انسان وہ نظر بد کا شکار ہو کر تمام تر صفات اور صلاحیت کے باوجود ناکارہ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نظر بد ایک حقیقت ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، العین حق، نظر بد حق ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث صحیحہ سے نظر کا لگ جانا یا نظر بد کا ہو جانا یہ ثابت چیز ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اب جہاں بہت سی دوسری بیماریاں جسمانی یا روحانی، ان کے لیے علاج، دوائیاں یا وظائف جو روحانی بیماریوں کے لیے ہیں، جیسے خدا نخواستہ کسی کو جادو ہو جائے تو اس کے لیے مسنون اذکار بھی ہیں یا اس کے لیے دوسرے عملیات بھی موجود ہیں، اسی طرح نظر بد کے لیے بھی بہت سے وظائف، بہت سے عملیات اور اذکار موجود ہیں۔ ایک بہت مجرب وظیفہ ہے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو آزمودہ ہے اور جس کا اثر فوری ہوتا ہے، اور اس کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب بھی اس وظیفے کو کیا گیا ہے تو اس کے فوری اثرات جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے ظاہر فرمائے ہیں۔ ہر بیماری ہو یا ہر خدا نخواستہ کوئی روحانی مسئلہ ہو، علاج اس کا ہم نے کرنا ہے، شفا اللہ رب العزت نے دینی ہے۔ شفا جو ہے وہ صرف اور صرف چاہے جسمانی بیماری ہے چاہے کوئی روحانی مسئلہ ہے۔ عموماً ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی جسمانی مسئلہ ہے، خدا نخواستہ اس کے جگر کو، اس کے کڈنیز کو یا اس کے علاوہ اس کے معدے کا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی دوائی کھائیں گے تو دوائی سے ٹھیک ہو جائیں گے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحت تو اللہ نے دینی ہے۔ اور روحانی معاملہ جب آتا ہے تو ہم وظائف پڑھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں بس اب ہمیں تو ٹھیک ہونا ہی چاہیے، نعوذ باللہ اب تو جیسے اللہ رب العزت کے ذمے ہو گیا کہ وہ ہمیں ٹھیک کرے۔ جیسے بعض اوقات جسمانی معاملے میں بھی دوائی کھانے کے باوجود اگر ہم ٹھیک نہیں ہو رہے تو دوائی بھی ٹھیک ہوتی ہے اور اس علاج کے لیے بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو ہم ٹھیک نہیں ہوتے۔ اسی طرح بعض اوقات ایک روحانی مسئلہ ہے، اس کے لیے ہم روحانی علاج کرتے ہیں، لیکن دوائی بھی اسی علاج کی ہے، وظیفہ بھی اسی علاج کا ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے اور ہم ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو پورے یقین اور پورے اعتماد اور پورے ایمان کے ساتھ جب وظیفہ کیا جائے یا جب کوئی اذکار کیے جائیں تو ضرور اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ جیسے صبح شام کے وظائف ہیں، جن میں سب سے اہم اور مجرب وظیفہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کو صبح شام 3 مرتبہ اگر پڑھ لیا جائے تو ہر قسم کی موذی امراض، ہر تکلیف دہ چیز، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، جیسے انسان ہیں، جنات ہیں، جنگلی جانور ہیں، یا اس کے علاوہ اور جتنی چیزیں ہیں، ان سب سے اللہ رب العزت حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس کو بھی 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو اگر پڑھ لیا جائے تو اللہ رب العزت ہر قسم کی موذی امراض سے انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب اس میں سب سے زیادہ دخل ہماری ایمانی کیفیات اور اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد کا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ نظر بد کے لیے ہے، اس میں سورہ بقرہ آیت نمبر 270، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار۔ اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ گویا کہ 7 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ ہی یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے گی، اور شروع میں ایک دفعہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے جسم کے اوپر سارا دم کر لینا ہے۔ اس کا طریقہ جو ہے وہ مسنون ہے، موجود ہے احادیث کے اندر کہ پڑھنے کے بعد آپ ہاتھوں پر ہلکا سا تھوکنے کا اشارہ کر دیں، تھوکے نہ، ہاتھ پر تھوکنے کا اشارہ کر دیں یا پھونک مار دیں زور سے، اور اس کے بعد اپنے چہرے پر اور جسم پر اس کو مل لیں۔ یہ مسنون ہے، احادیث میں وارد ہوا ہے۔ تو یہ وظیفہ بہت مجرب ہے، اور اس کو کریں اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں، کسی بھی قسم کی کوئی بھی نظر بد ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔
اب سب سے اہم بات کہ اس کو کرنا کتنے دن ہے، یا 3 دن کرنا ہے، یا اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بہت سخت قسم کی نظر ہے تو پھر آپ 7 دن کر لیں، 7 دن سے زیادہ ہرگز نہ کریں، 3 دن کریں یا 7 دن کریں، اس کے علاوہ 5 دن یا 4 دن یا 6 دن یا 2 دن 1 دن یہ نہیں کرنا، 3 دن مسلسل کریں یا 7 دن مسلسل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔